نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إذ قال يوسف لأبيه جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، حضرت یعقوب سے، یا ابتی، اے ابا جان، یہ پیار سے بلایا جانے والا لفظ ہے، یا ابتی انی رأیتو، بے شک میں نے دیکھا ہے، 11 کوکبا، 11 ستاروں کو، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، یعنی خواب میں، والشمس، اور سورج کو دیکھا، والقمر، اور چاند کو دیکھا، رأیتہم، میں نے ان سب کو دیکھا ہے کہ لی ساجدین، میرے لیے جھکے ہوئے ہیں، 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، میرے آگے جھکے ہوئے ہیں، یہ کیا خواب ہے؟ کیونکہ بہت انیوژول خواب تھی۔ قالا، ابا جان نے کہا، یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، نہ بیان کرو اپنا خواب، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ دیکھ رہے تھے کہ بھائیوں کی آپس میں کچھ بہت بنتی نہیں، بھائی اس سے کچھ جیلس ہیں، اور جب وہ اس کے اچھے خواب کو سنیں گے تو اس کو پریشان کریں گے، اس کو نقصان دیں گے۔ یہ انہوں نے ایک نقصان سے بچنے کے لیے تدبیر کی تھی، اس تدبیر کے ساتھ نصیحت کی جا رہی تھی، لیکن اللہ کی مشیت کے سامنے یہ تدبیر کچھ کام نہ کی۔ یعقوب علیہ السلام جس بات سے ڈر رہے تھے آئندہ چل کر وہی ہو گئی۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے بیٹے یہ خواب بھائیوں کا نہ سنانا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے خلاف چال چلیں گے۔ کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے، وہ اس کو بری چالیں سجھاتا ہے۔ اور ساتھ ہی خواب کی تعبیر بھی بتا دی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح چن لے گا تجھ کو تیرا رب، یعنی اس خواب سے پتا چلتا ہے کہ تیرا رب تجھے چن لے گا، کس کے لیے؟ نبوت کے لیے، اپنی نعمتوں کے لیے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے سکھائے گا احادیث یعنی باتوں کی تعویل، باتوں کا مطلب، باتوں کی تہہ تک پہنچنا، اور دوسرا معنی خوابوں کی تعبیر۔ خواب بھی تو احادیث ہی ہوتی ہے نا، باتیں ہی ہوتی ہیں۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کرے گا اپنی نعمت کو تجھ پر، اپنی نعمت سے مراد نبوت۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما جیسا کہ اتمہا علی ابویکا، اس نے پورا کیا اس کو اوپر تیرے 2 باپوں کے۔ یہ 2 باپ کون تھے؟ من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام، یعنی جیسے اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا تجھے بھی نبی بنائے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس خواب سے ہمیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعبیر سے ہمیں خواب کی حقیقت پر بھی کچھ روشنی پڑتی، اور یہاں خواب کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ بات کریں گے۔ خواب انسانی زندگی میں بعض اوقات بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حدیث کے مطابق خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے ہی دل کی بات، حدیث و نفس، یعنی جو باتیں اپنے دل میں ہوتی ہیں، مثلا بغض ہے، حسد ہے، کسی کے بارے میں کینہ ہے، یا کوئی خواہشات ہیں، کسی سے ملاقات کو دل چاہتا ہے، تو یہ ساری جو دل کی باتیں ہوتی ہیں وہ رات کو خواب میں پوری ہو جاتی ہیں، نظر آ جاتی۔ اور آج کی نفسیات میں بھی اس کو ایسے ہی انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ بعض خواب انسان کی اپنی سوچ کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ آپ خواب میں ہی سفر شروع کر دیتے ہیں، اور سونے میں بھی ایک طرح سے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کی خواب شیطان کا ڈراوا، شیطان کے وسوسے، یہاں سے شیطان کی ایفیشنسی بھی معلوم ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ جاگتے میں آپ کو مختلف برے خیالات سجھاتا ہے، بلکہ سوتے وقت بھی نہیں پیچھا چھوڑتا، اور خصوصاً اگر انسان آیت الکرسی وغیرہ نہ پڑھ کر سوئے تو شیطان پاس ہی منڈلاتا رہتا ہے اور کوئی موقع جانے نہیں دیتا، حتیٰ کہ خواب میں بھی انسان کو ڈراتا ہے۔
اچھا، اس ڈرنے میں آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے ڈر ہوتے ہیں. کوئی مار رہا ہے آپ کو، بعض اوقات آپ رو رہے ہوتے ہیں خواب میں، بعض اوقات آپ کے اوپر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا سانس نہیں آ رہا ہوتا. یہ سب تصرفات شیطانی ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ بہت گندا خواب کوئی دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے بڑا گندا خواب دیکھا، تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ شیطان. اور تیسری چیز خدا کی بشارت، جیسے یہ یوسف علیہ السلام کی خواب میں تھی. ایسے خواب کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ کوئی اپنی سوچ نہیں ہوتی، نہ کبھی سوچا ہوتا ہے، کبھی دل میں خیال ہی نہیں اس بات کا گزرا ہوتا. اب ایک عام انسان کے دل میں کیسے یہ خیال آ سکتا ہے کہ سورج میرے سامنے جھکا ہوا ہے، یہ چاند جھکا، اور 11 ستارے، 10 بھی نہیں 11 ہیں. تو یہ ایک میننگ فل خواب ہے. ایسے ہی خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، یعنی نبوت ختم ہو گئی. اب کیا ہے؟ کچھ خوشخبریاں ہوں گی، خوابوں کے ذریعے لوگوں کو کچھ باتیں بتا دی جائیں گی. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک چیز آپ دیکھتے ہیں اور وہی ہو جاتی، اور جب ہو جاتی تو آپ سوچتے اوہ یہ تو میں نے کہیں پہلے بھی دیکھی تھی، پھر سوچتے کہاں دیکھی تھی، تو یاد آتے تو خواب میں دیکھی تھی، لیکن آپ کو یاد نہیں ہوتا. جب وہ ہو جاتا پھر یاد آتا ہے. تو فرمایا بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. صحابہ نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا سچا خواب، میننگ فل خواب. اور یہ سچے خواب بعض اوقات فیوچر کے بارے میں کچھ اطلاع ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان کو ملنے والی کچھ خوشخبری ہوتے ہیں. یہ جو سچے خواب ہوتے ہیں یہ نبوت کا آغاز بھی ہوتے ہیں. اب تو خیر نبوت ختم ہو گئی نا، لیکن تمام انبیاء کو وحی سے پہلے سچے خواب آتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کو خواب آیا کرتے تھے. حدیث ہے بخاری کی، اول ما بدأ بی الرؤیا الصالحہ، سب سے پہلے جس چیز سے نبوت کا میری آغاز ہوا وہ سچے خواب تھے، کہ ایک چیز کو میں رات کو دیکھتا تھا اور صبح بعین ہی وہی ہو جاتی تھی. اس سے پریپیئر کیا گیا، جیسے یوسف علیہ السلام کو پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی بڑے مقام پہ پہنچانے والا ہے، اور وہ بعین ہی ایسے ہوا، اگرچہ 40 سال بعد ہوا لیکن ہو گیا. اسی طرح عام انسان اور نیک انسان، سچ بولنے والے لوگ، بسا اوقات ان کو بھی سچے خواب آتے ہیں. اور ایک خواب مثلاً ہو سکتا ہے آپ نے بچپن میں دیکھا ہو اور وہ اب آ کے پورا ہوا. بعض اوقات آپ کسی انسان کو اس سے ملنے سے پہلے ہی خواب میں دیکھ لیتے ہیں، اور جب وہ نظر آتا ہے تو بالکل ویسا ہی ہوتا ہے، حالانکہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں اور کہیں سے آپ اس کو دیکھ کے آئے بھی نہیں، نہ کوئی تصویر دیکھی نہ کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ وہ نقشہ آپ کو خواب کے ذریعے دکھا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے. یعنی جیسے انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خبریں دی جاتی ہیں، ایسے ہی عام لوگوں کو خواب کے ذریعے کچھ یوں کہہ لیں غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں، فیوچر کی خبریں دے دی جاتی ہیں. جیسے دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ نیک روش، حلم اور میانہ روی نبوت کے کاموں میں سے ہے، تو ایسے ہی یہ. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو حلیم انسان ہے یا نیک شخص ہے وہ نبی ہو گیا، نہیں، نبوت اس کو نہیں ملی، لیکن اس کا عکس یا اس کا جو مزاج ہے ویسا ہی ہے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خواب کیوں دکھاتا ہے بندوں کو، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان جس پہ قابو نہیں پا سکتا، جو انسانی ڈسکوری سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہوا. آپ دیکھیں کہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. جہاں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے موافقت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، وہاں یہ ایک دوسرے سے کشمکش بھی کرتے ہیں. بعض اوقات جسمانی خواہشات روح پر غالب آ جاتی ہیں، بعض اوقات روحانی کیفیات جسم پر غالب آ جاتی ہیں. عام طور پر دن میں جب ہم دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روح کی جو کار فرمائی ہیں وہ ذرا لو ہو جاتی. رات کو جب ہم سوتے ہیں اور جسم ہمارا بالکل بے حس ہو جاتا ہے تو پھر روح جو ہے وہ ابھر کر آتی ہے، اس کی کار فرمائی بڑھتی ہے، وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی. پھر آپ کو قرآن کی وہ آیت بھی یاد ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی ایک روح لے لیتے ہیں.
جس کو زندگی دینی ہوتی ہے وہ واپس لوٹا دیتے ہیں، ورنہ جو دوسری باقی ہوتی ہے وہ بھی لے لیتے ہیں۔ اب یہ جو روح نکلتی ہے نا ایک ہمارے جسم سے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ مختلف جگہوں پہ وانڈر کرتی، یعنی گھومتی پھرتی، اور بعض اوقات دور دراز پہنچ کے مثلا کسی مردے سے جا ملاقات کرتی، کیونکہ روح تو ایک لطیف چیز ہے نا، جب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر آتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، جب نکل جاتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح روح دیواروں کے پار بھی چلی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی اگر بالکل ساؤنڈ پروف اور ہوا پروف جگہ پر بھی کوئی چیز رکھ دی جائے تو کیا ہوگا؟ روح وہاں سے بھی نکل جائے گی۔ یعنی روح کے لیے یہ مادی چیزیں رکاوٹ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں جو لوگ مر جاتے ہیں بعض اوقات آپ کی ان سے ملاقات ہوتی اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ ان کو چھو کر آئیں، اور ایسا ممکن ہے کہ وہ جو سوتے وقت ایک روح آپ کی نکلی وہ ٹریول کرتے کرتے اس مقام پہ جا پہنچی جہاں وہ مردہ روح تھی، اور اس نے اس سے جا کر باتیں بھی کی، کچھ میسج بھی لیے، کچھ اور بھی۔ تو اس سارے کو ہم واضح طور پر نہ جان سکتے اس کی حقیقت، نہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن بعض خوابوں کو انٹرپریٹ کرنے میں یہ چیز آپ کو مدد دے گی کہ ایسا کس طرح پاسبل ہے۔ آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور روحانی طور پر آپ خواب میں آپ کہیں اور پہنچے ہوئے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ میت آپ کو کوئی چیز دے رہی ہے، میت رو رہی ہے، میت خوش ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ بڑے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ آپ نے کہاں سے دیکھ لیا؟ آپ تو بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ تو وہ جو ایک شعور سوتے وقت نکل جاتا ہے، جسم سے الگ ہو جاتا ہے، وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے، اور وہ ایسی جگہوں پر اللہ کے اذن سے ہی پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہاں کی معلومات مل جاتی ہیں۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا وہ قصہ جو شہیدوں کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، عراق میں جو صحابہ کرام کی قبروں میں سے ان کو نکال کر دوسری جگہ پر دفن کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ مستقل کنٹینیوسلی 3 دن خواب آیا ایک شخص، جب اس نے اگنور کیا تو بادشاہ وقت کو خواب آیا، مفتی اعظم کو خواب ہے، اور مسلسل خواب میں وہ اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نکالو، ہماری قبروں میں پانی آ گیا، اور یہ بالکل سچا واقعہ ہوا، دنیا نے جس کا مشاہدہ بھی کیا۔ تو پھر آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ وہ شہداء کہاں ملے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ جیسے ہماری روح ٹریول کرتی ہے، کہیں ایسی جگہ جا پہنچتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام تک جا پہنچی ہو۔ یہ شہیدوں کی روح تو آزاد ہوتی ہے، ان کو اجازت مل گئی ہو کہ وہ ان لوگوں کی روح سے جا ملے، کیونکہ سجین قید خانے میں تو ہوتی ہے نا وہ روح جس کو مجرم روح جو ہوتی، لیکن جو مومن کی روح یا خاص طور پہ شہداء کی روح ہے تو جنت میں کیا کر رہی ہوتی؟ گھوم پھر رہی ہوتی، کھا پی رہی ہوتی۔ تو یہ بالکل ایک سچ ہے اور حقیقت ہے کہ بسا اوقات انسان خواب میں ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے حالات کو جان لیتا ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی، مثلا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ عام بات ہے نا کہ میت کو جس حال میں دیکھو اسی حال میں ہوتی ہے، یعنی اگر خواب میں دیکھیں کسی نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ بہت رو رہے ہیں فوت ہونے کے بعد تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی طرف سے صدقہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ ان کو موقع دے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا میسج کنوے کر دے ایک طرح سے۔ وہ اس کے دل کی بات نہیں ہوتی، الا یہ کہ آپ کسی انسان کے بارے میں بہت برا گمان رکھتے ہیں اور آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہا ہے یا کچھ، لیکن کئی اور لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان دو کا کنٹراڈکشن کیسے دور کریں گے؟ تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جس نے خواب دیکھا اس کا اپنا نظریہ اس شخص کے بارے میں کیا تھا، کیونکہ اس کی اپنی بدگمانی تو نہیں اندر چھپی ہوئی تھی کہ جو سوتے وقت اوپر ابھر آئی اور اس نے وہ روپ اس طرح کا دکھا دیا، پھر وہ حدیث نفس میں آ جائے گی، دل کی بات میں وہ چیز آ جائے گی۔ ٹھیک، تو نبوت کا جیسے انبیاء علیہ السلام کو کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی تھی، اسی طرح عام انسانوں کو خواب کے ذریعے کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں، لیکن کسی بھی خواب کے سچا ہونے کی آپ کوئی دلیل نہیں رکھتے۔ ایز سچ واضح بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ بالکل سچ ہو جائے گا، یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ نبوت کا تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اپنے خواب کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ بالکل سچ دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو شیطان نے ڈرایا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے دل کی سوچیں اور خیالات اس میں آ رہے ہوں، اور خصوصاً اس وقت جب دو متضاد آپ کو خبریں ملے۔ مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت اچھا خواب دیکھا، دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اچھے حال میں نہیں دیکھا۔ اب یہ فرق کس چیز کا ہو گیا؟ اس کے اپنے گمان کا فرق ہے۔ ایک آپ کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے، وہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ آپ کو اچھا دیکھ رہا ہے، اور دوسرا آپ سے حسد رکھتا ہے،
اور وہ آپ کو ہر قیمت پہ ختم ہوتے دیکھنا چاہتا ہے. وہ ویسے تو مار نہیں سکتا آپ کو، لہذا خواب میں مار لیتا ہے اور خواب میں آپ کا حال برا دیکھ لیتا ہے. تو وہ خواب دراصل کیا ہوتا ہے؟ اس کی اپنے نفس کی بات ہوتی ہے. اسی طرح بعض لوگ جو جھوٹ سے بچتے ہیں، دھوکے سے بچتے ہیں، جن کے اندر منافقت نہیں ہوتی، جن کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں، ان کو بھی بعض اوقات ایسے خواب آتے ہیں کہ جو بالکل واضح حقیقت ایک طرح سے نظر آ جاتی. لیکن کوئی شخص یہ خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے دل کی بات نہیں اور وہ بالکل بڑی سچائی ہے، جب تک کہ وہ چیز عملاً سامنے نہ آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی طرف سے. یعنی اگر آپ کسی کو برا دیکھ رہے ہیں یا کسی کی برائی دیکھ رہے ہیں تو وہ دراصل کیا ہے؟ شیطان ہے آپ کے اندر، جو آپ کو اس شخص کے خلاف یا کسی خاص واقعے کے خلاف بھڑکا رہا ہے، اور آپ اپنی تسلی کر لیتے ہیں خواب کے ذریعے. فرمایا پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے. یہ میرا مشورہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ سب کے لیے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی اچھا خواب آپ دیکھیں تو کیا کریں؟ اس کو بتائیں جس سے آپ محبت رکھتے ہو وہ آپ سے بھی رکھتا ہو اور جس پر آپ کا اعتماد ہو. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا بیٹے کو کہ مجھے تو بتا دیا، بھائیوں کا نہیں بتانا. اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. جب برا خواب دیکھے تو اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے کہ شیطان بہکانے لگا انسان کو. اچھا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جسے ہمارا کسی سے اختلاف ہوا ہے، عقیدے میں، گھر کے جھگڑے میں، کسی ذاتی اس میں، تو ہم کمزور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو پھر ہم بعض اوقات اپنی تسکین کیسے کرتے ہیں؟ خوابوں میں کرتے ہیں. مثلاً ایک لڑکا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا، اس کو وہ رشتہ مل نہیں رہا، تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو گئی ہے، اس لڑکی سے. تو بعض خوابوں کی نوعیت بس صرف اتنی ہوتی، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی. اچھا بعض اوقات جیسے کسی سے ضد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے آپ کی، اب آپ اس کو خواب میں برا دیکھ رہے ہیں، اس کی برائی دیکھ رہے ہیں، تو یہ دراصل کیا ہے؟ شیطان کا شر ہے جو آپ پہ غالب آ گیا ہے. آپ اس کی برائی چاہتے ہیں، ویسے کچھ کر نہیں پاتے، مجبور ہیں آپ، تو آپ خواب کے ذریعے وہ اپنی تسلی کر لیتے ہیں. اس میں اب کیا سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطان ہے جو مجھے مزید بھٹکا رہا ہے، مزید فاصلے پیدا کر رہا ہے. اسی طرح بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ دینی معاملات میں اختلاف پر استخارے شروع کر دیتے ہیں اور پھر فیصلہ خوابوں سے کرواتے ہیں. کیسے؟ ایک شخص جو قادیانیت سے کچھ متاثر تھا تو اس کو بہت کنفیوژن ہو گئی دین کے معاملے میں. وہ ادھر آتا، یعنی مسلمانوں کے پاس آتا، ان کی باتیں سنتا، ادھر جاتا ان کی سنتا، وہاں دیکھتا تو کہتے یہ مجھے صحیح لگ رہا ہے، ادھر آتا تو یہ صحیح لگ رہا ہے. کسی نے اس کو مشورہ دیا تم استخارہ کر لو. نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کچھ اس قسم کا خواب دیکھا کہ اس نے قادیانیت اختیار کر لی. اس نے کہا مجھے خواب میں اشارہ ہوا کہ قادیانیت صحیح مذہب ہے. اب آپ خود سوچیں کہ کیا حق اور باطل کا فیصلہ خواب سے ہوگا؟ کسی بھی حق اور باطل کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ خواب پر. کیا ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کسی اختلاف کو حل کرنے کا؟ یہ بات میں اس لیے آپ سے کر رہی ہوں کہ کل خدا نہ خواستہ آپ کسی فتنے میں پڑیں اور کوئی آپ کو مشورہ دے کہ تم استخارہ کرو کہ قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. مثلا آپ ہی کو کوئی کہے کہ تم پہلے استخارہ کرو کہ قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں، تو آپ استخارہ کریں گی؟ کرنا چاہیے آپ کو. کیوں؟ کیا حرج ہے؟ کر لیں. کبھی چاہے گا شیطان کہ آپ قرآن پڑھیں؟ اور وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے نا آپ کو، کیا کرنے جا رہی ہے، کہاں سے پکڑو اس کو. دائیں سے آتا ہے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے. 24 گھنٹے اس کا کام یہ ہے کہ وہ پلان کرتا رہتا ہے کہ کدھر سے بھٹکاؤں اس کو. تو جب اس کو پتا چلتا ہے کہ آپ اپنے دین کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں ذرا شک میں پڑنے لگے ہیں تو وہ اور وار مضبوط کر دیتا ہے اور پھر خواب میں آ کر پریشان کر کے آپ کو اپنے رستے پہ لے جاتا ہے. اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو خواب دیکھا اور میرا خواب بہت سچا ہے اور میں تو. اچھا بعض لوگ نماز تک چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے کسی بزرگ نے خواب میں اشارہ کیا ہے کہ تم پر نمازیں معاف ہو گئی ہیں. جی ہاں، کئی بزرگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے. آپ نے نہیں کبھی سنا اس طرح کی بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں تو اتنے بڑے بزرگ ہیں ان کی تو نمازیں بھی معاف ہے. یہ بھی کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. ان کو اشارہ ہوا. اچھا بعض اوقات خواب میں آپ کو بالکل ایک مشرکانہ کام کرنے کا اشارہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی مجھے تو خواب میں اشارہ ہوا، ایک بزرگ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ تم جاؤ اور فلاں قبر پہ سجدہ کرو. جی ہاں، ایسے خواب بھی لوگوں کو آتے ہیں اور وہ چل پڑتے ہیں اٹھ کے کہ مجھے تو بزرگ نے اشارہ کیا خواب میں. اب کیا اس خواب کی وجہ سے آپ کو ایک شرک کا کام کر لینا چاہیے؟ کیوں؟
خوابوں کا ہر روز ہماری زندگی میں ایک اثر ہوتا ہے اور ہم بہت ہی اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں، کبھی پریشان ہوتے ہیں، کبھی بہت ہائی ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ. تو ان کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو شخص دین پڑھتا ہو اسے یہ موضوع اس کے ذہن میں بالکل شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے، ورنہ بہت سی خرابیاں ہو جاتی. جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، جتنے بھی بھٹکنے والے لوگ ہیں، ان کی بنیاد اکثر قرآن اور سنت کی دلیل پہ نہیں ہوتی، خوابوں پہ ہوتی ہے. ہم نے خواب میں یہ دیکھ لیا، ہم نے وہ دیکھ لیا، یہ اشارہ ہوا، وہ پڑھنے کو کہا گیا، اور لوگ خواب کو وحی الہی سمجھ کر قرآن اور حدیث کے واضح احکامات جھٹلا کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مثلاً آپ بیٹھی ہیں کہیں تو کوئی آپ کی پرانی دوست آتی ہے اور وہ آپ کو آ کے بڑی سنجیدگی سے کہتی ہے، دیکھو میں نے تمہارے بارے میں خواب دیکھا ہے، بڑی پریشان، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو تم روز قرآن پڑھنے چلی جاتی ہو یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا، یہ تمہیں بھٹکایا جا رہا ہے، تمہاری آخرت کا نقصان ہے. آپ کہاں اٹھتے؟ اچھا، اس وقت آپ کو یہ قرآن کی آیت بالکل بھول جائے گی، ہوا خیر مما یجمعون، بالکل بھول جائے گا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور ان دونوں چیزوں کے اوپر وہ خواب ایمان کا درجہ رکھے گا، حالانکہ یہ صرف ایک شیطانی وسوسہ اور شر ہے کہ آپ کو آپ کے رستے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ شیطان انسانوں کے روپ میں بھی آتے. سورۃ الأعراف وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، انسانی شیطان دوسرے شیطانوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. کہاں رہتے ہیں یہ انسانی شیطان؟ ہم تو کہیں اچھا آج تک ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا. یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، یہ جو شیطان کے روپ میں آ کر آپ کو نیکی کے رستے سے ہٹاتے ہیں. تو ان سارے فتنوں اور وسوسوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، برا شیطان کی طرف سے. بس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے، اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. اور یہ بھی مناسب ہے کہ شیطان کو دور کرنے کے لیے اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھتکار دے. یعنی اگر آپ خواب میں ڈر گئے، کوئی برا خواب دیکھ لیا تو فوری طور پر آنکھ کھل جاتی ہے نا، پھر آپ اور سو نہیں سکتے، ایک دم ہیبت سے آپ جاگ اٹھتے. جب جاگیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں؟ بائیں جانب 3 دفعہ تھتکاریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں شیطان مردود سے، اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں. اس طرح یہ خواب آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا کام کرنے؟ تھتکارنا 3 دفعہ، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اور کسی کو بتانا نہیں ہے، کچھ ذکر نہیں کرنا. اسی طرح اگر اس خواب کے بعد آپ کو وحشت آنے لگے اور پریشانی ہونے لگے تو آپ کیا کریں؟ یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعتابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ساتھ اس کے غضب، عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اس کے غضب یعنی اگر اللہ کی ناراضگی ہے تو اس سے بھی، عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور شیطانوں کے وسوسوں سے، نیز اس بات سے بھی کہ شیطان میرے قریب بھی پھٹکے. اسی طرح ایک اور دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. تو اگر کبھی ایسی کوئی چیز ذہن میں آنے لگے، ڈر آئے سوتے وقت، سونے سے پہلے، یا سوتے میں آنکھ کھل جائے اور نیند نہ آئے اور طرح طرح کے توہمات اور وسوسے آئیں. اچھا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک خیال آپ کو آتا اور پھر وہ اتنا غالب آتا کہ آپ کی جان چھڑانی محال ہو جاتی. یہی وسوسہ ہوتا ہے نا دراصل. تو اس کو آپ پڑھیں، فوری بہتری ہوگی انشاءاللہ. ترجمہ میں اس دعا کا سنا دیتی ہوں آپ کو. میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے نہ تو کوئی نیک بڑھ سکتا ہے نہ کوئی برا شخص، یعنی کوئی چیزیں آپ کو ملے گی. ہمیشہ یاد رکھیے، بی کیئرفل، کوئی شخص اپنا خواب سنا کر آپ کو بھٹکانے کا ذریعہ نہ بنے. کسی کے خواب سن کر آپ اپنے مقصد سے نہ ہٹیں. نیکی وہ ہے جو اللہ نے واضح الفاظ میں فرما دی. خواب شریعت نہیں بدل سکتے، خواب
शरई हुक्म में तब्दीली पैदा नहीं कर सकते कि कोई आपको आके कहे कि मैंने ख्वाब देखा है कि फलां को कहो कि आज के बाद सदका खैरात की जरूरत नहीं, वो पिछला ही दोबारा दोबारा काउंट हो जाएगा तुम्हारा। बुरा ख्वाब किसी से बयान ना किया जाए, इसके बारे में एक और हदीस है, खा अपने बारे में खा किसी के बारे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, समरा बिन जुंदुब से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सुबह के बाद अमूमन सहाबा से दरियाफ्त फरमाते कि तुम में से किस किस ने कोई ख्वाब देखा है। अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो वो बयान करता और हजरत मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर बयान करते थे। ये बुखारी की रिवायत है। अच्छा, क्यों सुनते थे आप दूसरों के ख्वाब? ताकि उनके दिल का बोझ हल्का हो जाए और उनको फिर उसके मुताबिक कुछ रहनुमाई दी जा सके। लेकिन ये याद रखिए कि हर आलिम ख्वाब की ताबीर नहीं जानता और हर शख्स उसको सही तौर पर इंटरप्रेट नहीं कर सकता। रहो यूं काफी लोगों की गुमराही का सबब बने। ये किस्सा वहां जाने वाली कई खवातीन ने खुद सुना है। ऐसे कई चीजें आपको मिलेंगी। हमेशा याद रखिए, बी केयरफुल, कोई शख्स अपना ख्वाब सुनाकर आपको भटकाने का जरिया ना बने। किसी के ख्वाब सुनकर आप अपने मकसद से ना हटे। नेकी वो है जो अल्लाह ने वाज़े अल्फाज में फरमा दी। ख्वाब शरीयत नहीं बदल सकते, ख्वाब शरई हुक्म में तब्दीली पैदा नहीं कर सकते कि कोई आपको आके कहे कि मैंने ख्वाब देखा है कि फलां को कहो कि आज के बाद सदका खैरात की जरूरत नहीं, वो पिछला ही दोबारा दोबारा काउंट हो जाएगा तुम्हारा। बुरा ख्वाब किसी से बयान ना किया जाए, इसके बारे में एक और हदीस है, खा अपने बारे में खा किसी के बारे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तक ख्वाब बयान ना किया जाए उस वक्त तक परिंदे के पांव पर मुअल्लक रहता है, यानी वो कहीं जम नहीं सकता। जैसे परिंदा हवा में मुअल्लक होता है ना, तो ऐसे ही ख्वाब भी लटका रहता है और जब बयान कर दिया जाए तो उसी तरह वाक़ई हो जाता है। बाज़ का झूठा ख्वाब लोग बयान करते हैं और वो वैसे ही उनके साथ हो जाता है। मसलन किसी को अपनी अहमियत जताने के लिए किसी के सामने एक झूठा ख्वाब घड़ के बयान हो रहा है तो बाज़ औक़ात क्या होता है, वैसा ही हो जाता है। दूसरे के सामने बयान करने से क्यों रोका गया? इसलिए कि हो सकता है कि वो फौरी तौर पर कोई ताबीर बोल दे, तो जो ताबीर वो बोल देता है वो नफ्सियाती तौर पर भी इंसान को मार देती है। इसीलिए किसी का अगर ख्वाब आप सुने तो आप क्या करें, फौरी ताबीर न दें अगर उसके अंदर कोई खैर ना हो कि नहीं इससे तो लग रहा है तुम मर ही जाओगे। नहीं, अगर वाकई उसका मीनिंग ये बनता भी हो कि मर जाएगा कोई, तो भी आप खामोश रहें। कहें कि सदका करो, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना ख्वाब दोस्त या आलिम के सिवा किसी को ना बताओ। इसको तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। अबू दाऊद की रिवायत में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना ख्वाब किसी दोस्त या ज़ी राय के सिवा किसी को ना बताओ। ज़ी राय का मतलब है समझदार इंसान जिसकी अपनी एक ओपिनियन होती है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं करता। समरा बिन जुंदुब से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सुबह के बाद अमूमन सहाबा से दरियाफ्त फरमाते कि तुम में से किस किस ने कोई ख्वाब देखा है। अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो वो बयान करता और हजरत मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर बयान करते थे। ये बुखारी की रिवायत है। अच्छा, क्यों सुनते थे आप दूसरों के ख्वाब? ताकि उनके दिल का बोझ हल्का हो जाए और उनको फिर उसके मुताबिक कुछ रहनुमाई दी जा सके। लेकिन ये याद रखिए कि हर आलिम ख्वाब की ताबीर नहीं जानता और हर शख्स उसको सही तौर पर इंटरप्रेट नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को मत सुनाने बैठ जाए। सबसे बेहतरीन ताबीर वही होती है जो इंसान खुद अपने ख्वाब की कर सकता है। बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, कि इंसान अपने आप से खुद खूब आगाह है कि ये ख्वाब शैतान का वसवसा था, या ये ख्वाब मेरे दिल की मर्जी को पूरी नजर आती है इसमें, या बिल्कुल ही कोई अनयूजुअल चीज है। अमूमन सच्चा ख्वाब की अलामत क्या होती है कि बिल्कुल कोई ऐसी चीज देखना जो आपके वहमो गुमान में ही ना हो, और जो बातें वहमो गुमान में है वो फिर गुमान आपका वहां हकीकत बन जाएगा। इसमें जो बेहतरीन किताब है वो इब्न सीरीन की है, इब्न सीरीन की ताबीर और रुया। अगर कोई ख्वाब बुरा हो तो क्या उससे भी हम मुस्तकबिल के किसी खतरे को भांप सकते हैं? जी हाँ, कोई वार्निंग हो सकती है उस ख्वाब में, वो आप खुद ही बेहतर जानते हैं। अच्छा, एक और चीज, बास ख्वाब बीमारी होते हैं। एक ही ख्वाब बार बार आ रहा है, ये नफ्सियाती बीमारी या जहनी बीमारी की अलामत होते हैं, इसलिए उसका इलाज होना चाहिए और होम्योपैथिक में उसका इलाज मौजूद है। और बाज होम्योपैथ इलाज ही ख्वाब से शुरू करते हैं कि आपको ख्वाब कैसे आते हैं। तो मरीज बताता मुझे पानी बहुत नजर आता है, मुझे आग नजर आती, मुझे ये चीज नजर आती, तो वो चूंकि रूह पर दवा असर करती है तो रूहानी इलाज ही की एक किस्म हो जाती।
یہ لکھتی ہیں کہ مجھے پہلے بہت برے خواب آتے تھے، جب سے میں نے حاجت کے نفل پڑھے ایسا بند ہو گیا۔ اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو کہ بہت ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں اور حاجت کے نفل پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جب انسان خواب میں کسی زندہ کی روح سے ملے اور وہ اس سے جانتا بھی ہو تو کیا وہ اگلا بندہ جس کو خواب میں دیکھا ہو اس سے روح ملی تو کیا ہم اگلے بندے کے خواب میں ہم آئیں گے یا نہیں؟ ضروری نہیں کہ آپ بھی اس کے خواب میں آئیں۔ بعض اوقات آیت الکرسی پڑھنے کے باوجود بھی ڈراؤنا خواب آ جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات دروازہ بند کرنے کے باوجود بھی چور آ جاتا ہے، تو اس کی یہی وجہ ہو سکتی۔ پچھلے دنوں کچھ پرچے بانٹے گئے جس میں لکھا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہم سب کو وارن کر رہے تھے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، عورتیں پردہ نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ، اور اس کے 19 پرچے چھاپ کے بانٹ دو ورنہ تمہارے ساتھ برا ہوگا۔ اگر بانٹ دیا تو آپ کے ساتھ کوئی اچھی بات ہوگی۔ یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے چوکیدار نے دیکھا ہے۔ اچھا، ایک وہ شیخ احمد کا خواب بھی بڑے عرصے سے وہ پیپر ہر گھر میں پہنچا ہوا اور اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے ہر جگہ پہنچ رہا ہے، اور جب فوٹو کاپی مشین نہیں تھی تو لوگ پھر بھی سوچ سمجھ کے لکھتے تھے 14 دفعہ، لیکن اب فوٹو کاپی کرا کے 14 اور لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح وہ بہت زیادہ سرکولیٹ ہوتا ہے خواب۔ تو آج آپ لوگ بھی اچھی طرح یہ بات سن لیں، کیونکہ میرے پاس یہاں بھی کئی دفعہ وہ خواب نامہ لایا گیا ہے اور میں نے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھا کہ جب خوابوں کی بات ہوگی تو اس پر بھی بات ہو جائے گی۔ ایسے خوابوں پر بھی کوئی کان نہیں دھرنا چاہیے اور نہ ہی خوف زدہ ہو کر مزید پرچے بانٹنے چاہیے۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانے کا تو آپ تعلیم دینے کا لوگوں کو کوئی انتظام کریں اور کوئی اچھی کتابیں چھاپ کے بانٹیں، نہ کہ وہ خواب۔ ہاں، ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، وہ ہر دوسرا بندہ کہتا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ یہ چیز تو ہماری رگو پے میں رچ بس گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو نظر آنا اس شخص کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہ اب مجھے اور نماز روزے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے تو حضور کو خواب میں دیکھ لی۔ وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں اپنی ان دونوں آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیا ان کی نجات کا فیصلہ صادر ہو گیا؟ آپ اپنی وفات تک صرف چند 5-7 بال کوئی سفید ہوں گے، اس میں سیاہ داڑھی تھی۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ نے سیرت میں شمائل ترمذی میں یا شمائل میں پڑھا ہی نہیں کہ آپ کیسے تھے، اور آپ کسی بھی چیز کو دیکھ کے یہ کہنا شروع کر دیں میں نے حضور کو دیکھا، میں نے حضور کو دیکھا۔ یہ مذاق نہ بنائیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہ انسان 2 آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے دیکھا نہ ہو، یعنی جھوٹا خواب بتائے کسی کو۔ یہ کسی شخص کی جھوٹا ہونے کی دلیل ہے کہ وہ جھوٹ گھڑ کے سنے۔ اور پھر لوگ اصرار کر کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کبھی زیارت ہوئی؟ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کبھی زیارت ہوئی ہے؟ آپ نے کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے؟ اب یہ کسی کی بالکل پرسنل باتیں ہیں، آپ اس سے کیا جج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے خواب دیکھا ہے تو پہنچا ہوا ہے اور اگر نہیں تو گرا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خواب سے نہ کسی کی کوئی بڑائی ہے اور نہ کسی کی کوئی چھٹائی ہے، اصل یہ کہ آپ کا عمل کیا ہے اور نیت کیا ہے۔ تو جب تک آپ کو تاکید نہ ہو جائے جس روپ کو میں نے آپ سمجھا وہ واقعی وہی روپ تھا، کوئی یقینی بات جب تک نہ، تو اس کو بھی بیان مت کریں کسی کے آگے، کیونکہ بعض لوگ صرف یہی روپ جتاتے رہتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا۔ یہ دوسروں پہ ایک روب ڈالنے والی بات ہوتی ہے نا، تو نہ کسی سے مروب ہوں اور نہ کسی کو روب میں ڈالیں، بس کام سے کام رکھیں اور توبہ استغفاری کرتے رہیں۔ کیا معلوم ہمارا کیا اللہ کے ہاں مقام ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ بیٹھیں۔ جہاں خواب ایک اہمیت رکھتے ہیں وہاں ہر وقت خواب نہیں دیکھتے رہنا چاہیے اور خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، اور بعض لوگ تو رات کیا دن کو بھی ڈے ڈریمنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو خواب خواب ہوتے ہیں، حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ اس لیے اب حقیقت کی دنیا میں لوٹ آئیے۔ خواب دیکھنے تو چاہیے، خوابوں میں رہنا نہیں چاہیے۔ جب دن ہو جائے تو ان سے باہر نکل آنا چاہیے۔ اگر ہم کسی معاملے میں بہت پریشان ہوں اور خواب میں کسی خاص شخص کی آواز میں اس مسئلے کا حل مل جائے تو کیا یہ سچا خواب ہوگا یا نفسیاتی سولوشن؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، کہ کسی شخص پر آپ کو اعتماد ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے، دن میں آپ کو وقت نہیں ملا اس سے بات کرنے کا تو وہ خواب میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے۔ تو دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہم استخارہ کر کے خواب دیکھنا چاہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ استخارہ کی، ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہی خواب کے بغیر ہے۔ کیسے ہوتا ہے استخارہ؟ 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ اگر یہ کام اچھا تو ہو جائے، نہیں اچھا تو ہم سے دور ہو جائے۔ بس اتنی سی بات ہے استخارے کی۔
استخارہ کے لیے یہ بھی شرط نہیں کہ آپ ضرور سوئیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرا استخارہ نکال دیں. کہاں سے نکال دیں؟ بیگ سے یا باکس سے یا کہاں سے؟ کیا خواب کسی کی ملکیت ہوتے ہیں کہ وہ کھینچ پکڑ کے وہاں سے لے آتا ہے؟ اور کئی لوگوں نے اس کو ایک پروفیشن بنا رکھا ہے استخارہ نکالنے. پتہ نہیں ان کو ہر وقت کیسے خواب آتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے استخارہ نکلوا رہے ہیں چوری معلوم کرنے کا جو خود ہی چور ہوگا، تو وہ اٹھا کے رکھ دے کسی اور کے بیگ میں. ابھی آپ اس صورت میں بھی پڑھیں گے تو، اور پھر وہ اس کے ذمہ لگا دے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر اسی طرح کچھ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرطیہ نسخہ، اتنی دفعہ یہ وظیفہ پڑھیں، اتنی دفعہ یہ چیز پڑھیں، اور کیا ہوگا، آپ کو لازمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئیں. جب میں بہت چھوٹی تھی تو میرے ہاتھ ایک ایسی کتاب لگی اور میں نے وہ پڑھ کے لیکن کوئی فائدہ نہ ہو. میں نے سنا ہے کہ خواب اگر سچا ہو تو اس کا اثر آپ خود سے خود تعبیر کریں. ابن سیرین کی کتاب اگر آپ کے پاس رکھی بھی ہو تو اس میں انہوں نے سمبلز بتائے ہوئے ہیں کہ ایسی چیز نظر آئے تو یہ معنی ہوتا ہے، ایسی نظر آتی. اس سے پڑھ کے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا چیز دیکھیے یہ کس چیز کا سمبل ہو سکتا ہے، اس سے پھر آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے بہترین چیز ہے کہ اگر وہ چیز اچھی نہیں معلوم ہو رہی تو بس دعا پڑھ لیجئے. اگر استخارے کے بعد اچھے خواب نظر آئیں تو یقین کر لینا چاہیے. میں اس چیز کو نہیں مانتی پرسنلی. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے طور پہ بڑے خوبصورت خواب دیکھے اور بعد میں وہ چیز بالکل الٹ گئی ان پر. اکثر لوگ رشتے کے لیے استخارے سے مدد لیتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ بس استخارہ ہی کافی ہے، اس میں خواب شرط نہیں. بعض اوقات آپ استخارہ کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ آپ دلہن بن چکے ہیں. موت کا وقت ایک تکلیف کا وقت ہے. شداد بن اوس کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت میں مومنوں پر بہت ہولناک مصیبت ہے. موت آریوں کے چیرنے سے بھی زیادہ سخت ہے کہ جیسے کسی کا جسم کاٹا جا رہا ہو. کینچیوں کے کاٹنے سے بھی زیادہ شدید ہے. ہانڈیوں میں کسی چیز کے جوش کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے. اگر کسی آدمی کو دوبارہ زندہ کیا جائے پھر وہ دنیا والوں کو موت کی تکلیف کے بارے میں بتا دے تو لوگ اپنی زندگیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور نہ نیند کی لذت حاصل کر سکیں. ابن سعد نے عوانہ بن حکم سے روایت کرتے ہوئے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمرو بن العاص کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس پر موت نازل ہو جائے اور اس کی عقل بھی کام کر رہی ہو تو وہ اس کو بیان کیوں نہیں کرتا. پھر جب ان پر موت واقع ہوئی تو ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا، ابا جان آپ کہا کرتے تھے تعجب ہے اس آدمی پر جس پر موت نازل ہو اور اس کی عقل بھی کام کر رہی ہو تو وہ موت کی حقیقت کیوں نہیں بتاتا. بس آپ ہمارے لیے موت کی حقیقت کو بتائیے. انہوں نے کہا، اے بیٹے موت اس سے بڑی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، لیکن میں موت کا کچھ حال بیان کرتا ہوں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری گردن پر رضوہ پہاڑ رکھا ہوا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ پہ کانٹے ہیں، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے گویا کہ میری روح سوئی کے سوراخ سے نکل رہی ہے، یعنی اتنی تھوڑی تھوڑی کر کے باہر نکل رہی ہے. بہرحال ہر انسان کو موت کی سختی لاحق ہوتی ہے، لیکن ہر انسان کی موت کی شدت اور موت کی سختی کے ہلکا ہونے میں فرق ہوتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مومنوں پہ یہ سختیاں ہلکی ہوتی ہیں، کافروں پر شدید ہوتی ہیں. انبیاء کے لیے موت کی سختیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ ان کے لیے ان کا اجر بڑھایا جا سکے. پرہیزگاروں اور بدبختوں اور نیک اور برے آدمی کے درمیان موت کے وقت فرق ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. کافر اور فاجر اور موت کی سختی بہت زیادہ جھیلتے ہیں جبکہ مومن پہ اتنی سختی نہیں ہوتی. تو روح نکلنے کے ساتھ ساتھ اس کی رگیں اور اعصاب ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. اور دوسری چیز یہ کہ کافر و فاجر کی موت کی سختیاں آزمائش اور ناراضگی اور شدت اور عذاب اور عبرت ہیں، اور جہاں تک مومن پرہیزگار کا تعلق ہے تو یہ اللہ کا عطیہ اور نعمت اور رحمت ہے کہ اس سختی کی وجہ سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں یا اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. زکوان کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہا کرتی تھی، وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا یا چمڑے کی تھیلی تھی جس میں پانی تھا. آپ اپنے دونوں ہاتھ اس برتن میں ڈالتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ، یقیناً موت میں سختی ہوتی ہے. پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے، پھر رفیق الاعلیٰ، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا. موت کی شدت کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. نہیں، اگر آپ دیکھیں کہ کوئی مریض ہے، بہت وقت لگ گیا ہے اس کو اس اسٹرگل میں، تو اس کو برا نہ سمجھے کہ ضرور یہ کوئی برا آدمی ہوگا تو اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے.
حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے۔ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی ہے، اس کے بعد میں موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھتی۔ یعنی آپ تو سب سے زیادہ نیک انسان تھے، لیکن موت کی تکلیف سے گزرے، تو اگر کسی اور پر بھی یہ تکلیف آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضرور وہ کوئی برا آدمی ہے تو اس لیے اس کو زیادہ تکلیف آ رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کی سختی کا سبب کیا ہے، یعنی اتنی شدید کیوں ہے؟ ابن حجر کہتے ہیں کہ موت کی سختی مرتبے کے کم ہونے پہ دلالت نہیں کرتی، بلکہ وہ مومن کے لیے یا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے یا اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اور انسان جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو بالکل صاف ستھرا ہو کر۔ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب مومن کے درجات میں سے کچھ باقی رہ جاتا ہے، یعنی اس نے ان درجوں تک پہنچنا ہے، اللہ نے بڑا ہائی رینک اس کے لیے لکھا ہے، اور وہ اپنے عمل کے ذریعے جنت کے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا تو اس پر موت کی سختی کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ موت کی سختیوں اور اس کی مصیبت کی وجہ سے جنت کے اس درجے تک پہنچ جائے۔ مومن کی موت کا منظر کچھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو موت کی تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ موت کو تکلیف کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے اور میں بھی اسے تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں۔ مومن موت کے وقت اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ سے ناراض نہیں ہوتا۔ شریح بن ہانی کہتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، اے ام المومنین، میں نے ابو ہریرہ سے سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں، اگر واقعتاً ایسا ہی ہے تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہلاک ہو گیا وہ واقعتاً ہلاک ہونے والا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تھا، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جس کی طرف تم چلے گئے ہو، بلکہ جب آنکھ پھٹ جاتی ہے، سینے میں گڑگڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، رونقے کھڑے ہو جاتے ہیں، انگلیاں اکڑ جاتی ہیں، بس اس موقع پر جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی وہ جو موت کی شدت کا وقت ہے اس وقت اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرے جب ہم مریں۔ مومن کی جان جب اس کے پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دو پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں مومن کے لیے راحت صرف اللہ کی ملاقات میں ہی ہے، اور جس کی راحت اللہ کی ملاقات میں ہو تو اس کی موت کا دن اس کے لیے مسرت اور خوشی اور امن اور عزت اور شرف کا دن ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی روح پسینے سے نکلتی ہے، جبکہ کافر کی روح اس کی باٹ سے نکلتی ہے جیسے گدھے کی روح۔ مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے رہے ہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورۃ الفجر میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر یہ کہ مومن اچھے طریقے سے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ پس اگر وہ مقربین میں سے ہو
मुकर्रब बंदों में से, तो उसके लिए राहत और उम्दा रिस्क और नेमत वाली जन्नत है आगे। और लेकिन अगर वो दाएं हाथ वालों में से हुआ तो तुझ पर सलाम कि तू दाएं हाथ वालों में से है। ये फर्क है मुकर्रबीन टॉप क्लास और सेकंड क्लास का। फिर इसी तरह मोमिन का आगे भी बेहतरीन इस्तिकबाल होता है। बरा इब्न आज़िब कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मोमिन बंदा जब दुनिया से रुखसत होने और आखिरत के करीब होता है तो उसकी तरफ आसमान से रोशन चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, गोया कि उनके चेहरे सूरज की तरह हों। उनके पास जन्नत के कफनों में से एक कफन और जन्नत की हुनूत यानी खुशबू में से एक खुशबू होती है, यहाँ तक कि वो उसकी हद्दे निगाह तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आकर उसके सरहाने बैठ जाते हैं और कहते हैं, अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना उखरुजी इला मग़फ़िरतिन मिनल्लाहि व रिदवान, ऐ पाकीज़ा नफ्स अल्लाह की मग़फ़िरत और रज़ामंदी की तरफ निकलो। चुनाचे उसकी रूह बहकर इस तरह निकल जाती है जैसे मुश्कीज़े के मुंह से पानी का कतरा बह जाता है। फिर मलकुल मौत उसे पकड़ लेते हैं और जब वो उसे पकड़ लेते हैं तो दूसरे फरिश्ते पलक झपकने की मिकदार भी उसकी रूह को मलकुल मौत के हाथ में नहीं रहने देते, बल्कि उनसे लेकर उसे कफन में लपेटकर अपनी लाई हुई हनूत मल देते, खुशबू मलते हैं और उसके जिस्म से ऐसी खुशबू निकलती है जैसे बहुत ही ज्यादा महकने वाली कस्तूरी की खुशबू जो रूह जमीन पर पाई गई हो। फिर फरिश्ते उस रूह को लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके बारे में एक नर्स ने मुझे बताया था जो ऐसे ही वार्ड में होती थी, 30-35 साल का शायद उसका एक्सपीरियंस था ऐसे लोगों के साथ, यानी बिल्कुल मरने के करीब होते हैं। वो कहती है कि एक दफा ऐसा हुआ था कि जब एक मुर्दे की जान निकली एक शख्स की तो पूरा कमरा खुशबू से भर गया और तकरीबन 15 मिनट तक वो खुशबू वहां रही, उसके बाद खत्म हो गई। डॉक्टर्स भी थे और लोग, यानी सभी इस बात की गवाही दे रहे थे कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। मालूम नहीं उस शख्स का क्या नेक अमल होगा जिसकी वजह से अल्लाह ने उसको चुन लिया। फिर आसमान का सफर होता है, यानी जब फरिश्ते अपना कफन लेकर आते हैं, रूह निकाल के कफन में लपेट के ऊपर चले जाते हैं। बरा इब्न आज़िब कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उस रूह को लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं और फरिश्तों के जिस ग्रोह पर भी उनका गुजर होता है वो पूछता है, मा हाज़ा रूह तय्यब, ये पाक रूह कौन है? वो जवाब में कहते हैं, फुला बिन फुला, उसका बेहतरीन नाम बताते हैं जिससे दुनिया में लोग उसे पुकारते थे, हत्ता कि वो उसे लेकर आसमाने दुनिया तक पहुंच जाते हैं। वो उसके लिए दरवाजा खुलवाते हैं तो उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है, तो हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते उसके साथ साथ चलते हैं आसमान की तरफ जो उसके बाद आता है और इस तरह उसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। आसमान वाले नेक रूह को मुसलसल मरहबा कहते हैं, वेलकम वेलकम। अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते मोमिन की रूह को आसमान की तरफ चढ़ा ले जाते हैं, फिर उसके लिए आसमान का दरवाजा खुलता है। पूछा जाता है, ये कौन है? कहा जाता है, फला शख्स है। वो कहते हैं, पाक नफ्स को जो पाक बदन में थी, दाखिल हो जाओ ए काबिल तारीफ और खुश हो जाओ अल्लाह की रहमत और खुशबू से और उस रब से जो तुझ पर नाराज नहीं। बिला शुबा बराबर उससे यही कहा जाता है, यहाँ तक कि रूह आसमान तक पहुंच जाती है जहाँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला है। क्या मकाम है, क्या दर्जा है। फिर जिस्म जो होता है वो कब्र में दफना दिया जाता है। रूह को आसमान से फिर हिसाब किताब के लिए दोबारा कब्र तक लाया जाता है। एक दफा वहां पहुंच के फिर वो जमीन पर आती है। बरा इब्न आज़िब कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रूह को 7वें आसमान तक ले जाया जाता है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है, मेरे बंदे का नाम है अमाल इल्लियीन में लिख दो और इसे वापस जमीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने अपने बंदों को जमीन की मिट्टी से पैदा किया, उसी में लौटाऊंगा और उसी से दोबारा निकालूंगा। चनाचे उसकी रूह जिस्म में वापस लौटा दी जाती है। हाँ, शहीद की रूह जो है वो जन्नत के बागों में खाती पीती रहती है। मोमिन मैयत का जल्द कब्र की तरफ जाने की ख्वाहिश करना। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जब जनाजा रखा जाता है फिर लोग उसे कांधों पर उठाते हैं। उस वक्त अगर मरने वाला नेक होता है तो कहता है, कद्दिमूनी कद्दिमूनी, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो, यानी
مجھے میرے انجام تک پہنچاؤ۔ دفنائے جانے کے بعد بھی باہر والوں کے قدموں کی چاپ سنتی ہے میت۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے ساتھی پیٹھ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، کیونکہ بائی دیٹ ٹائم روح واپس آ چکی ہوتی ہے۔ قبر کی زندگی، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی تو اس کے بعد سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو اس کے بعد سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے جتنے منظر دیکھے ہیں، قبر کا منظر ان میں سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ پھر قبر کے اندر سوال کیے جاتے ہیں، مرنے والا کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یقیناً تم ایسا کرو گے، پہلے ہمیں اس کے بارے میں خبر دو جس کے بارے میں ہم تم سے سوال کر رہے ہیں۔ ٹھہر جاؤ، تم جاؤ گے لیکن پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ قبر کے سوال مومن کے لیے تو آسان ہے، لیکن غیر مومن کے لیے وہ سوال بہت مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ واپس چلے جاتے ہیں میت کو دفنا کر تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، جبکہ اس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے، اے فلاں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ۔ پھر پوچھتے ہیں، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ کون آدمی ہے جو تمہیں مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، وما یدریک، تجھے یہ باتیں کہاں سے پتہ چلی؟ قرأت کتاب اللہ، وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، وآمنت بہ، اس پر ایمان لایا، یعنی پڑھ لکھ کر اس نے ایمان قبول کیا۔ یہ کتنا ضروری ہے پڑھنا لکھنا، کتنا ضروری ہے سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنا۔ یہی سوال جواب اللہ کے اس فرمان کے مصداق ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرے گا۔ فرمایا پھر آسمان سے منادی کرنے والا آواز لگاتا ہے، قد صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، تحقیق میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر میں نیک اعمال مومن کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کی جوتوں کی آواز سنتے ہیں۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، روزہ اس کے دائیں جانب ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کی بائیں جانب ہوتی ہے، دیگر نیک کام صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے احسان اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر اس کے سرہانے کی طرف سے آ جاتا تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں۔ پھر اس کے دائیں جانب سے آ جاتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں۔ پھر اس کے بائیں جانب سے آ جاتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں۔ پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آ جاتا ہے۔ پھر نیک اعمال، صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، یعنی وہاں سے وہ گزرنے نہیں دیتے کسی بھی عذاب یا کسی بھی بلا کو۔ طبرانی کی روایت میں ہے، آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے، پھر جب اس کے سرہانے کی جانب آیا جاتا ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی ہے، جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف آیا جاتا ہے تو اس کو صدقہ دھکیل دیتا ہے، کیونکہ ہاتھ سے انسان صدقہ کرتا رہا تھا، اور جب اس کے پاؤں کی جانب آیا جاتا ہے تو اس کا مسجدوں کی طرف نکلنا جانا اس عذاب کو دھکیل دیتا ہے۔ نیک اعمال قبر کی تنہائی دور کر دیتے ہیں۔ براء ابن عازب کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مومن کے پاس ایک خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور اسے کہتا ہے، ابشر، خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتہ بتا رہا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے، میرے رب قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے گھر والوں اور مال میں واپس لوٹ جاؤں۔ تو نیک اعمال جو اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے ہوں کتنے ضروری ہیں، وہی ساتھ جانے ہیں، باقی تو آل اولاد اور مال جو ہے وہ واپس پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔
لیکن ہمارا زیادہ وقت مال اور اولاد اور ان چیزوں میں لگتا ہے، جبکہ نیک اعمال کے لیے ہم اس طرح وقت نہیں نکالتے جس طرح نکالنا چاہیے۔ مومن کے لیے قبر روشن اور وسیع ہو جاتی ہے، 14ویں کے چاند کی طرح کی روشنی کر دی جاتی ہے، 70 ہاتھ قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اس پر سبزے سے بھر دی جاتی ہے اس دن تک کے لیے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ صبح و شام جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے جس سے اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جنت کا کھانا بھی ملتا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یعنی جتنے زیادہ اللہ کے فرما بردار اور نیک اعمال والے، ان کی اتنا ہی اعزاز اور تکریم۔ وہ گھر والوں کو خبر دینے کی تمنا کرتا ہے کہ میرے پیچھے والوں کو بتا دیا جائے۔ مومن کو سکون کی نیند سے سلا دیا جاتا ہے، لیکن غیر مومن کی موت کا منظر بہت ہی ہولناک ہے۔ مرتے وقت اس کی سزائیں کیا ہوتی ہیں؟ اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو کھولتا ہوا پانی اس کی مہمانی ہوگی اور وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے۔ فرشتے جو آتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو برے کام نہیں کر رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں، جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ یہاں رہو گے۔ غرض تکبر کرنے والوں کا انجام بہت برا ہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیتوں کا ترجمہ تھا۔ الانفال میں آتا ہے، کاش آپ اس وقت دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پر ضربے لگا رہے تھے، مار رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ کافر کی روح لینے کے لیے سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں جن کے پاس ٹارٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ جب جان نکالنے لگتے ہیں تو روح دوڑنے لگتی ہے اندر۔ ملک الموت اسے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے، پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کو نہیں چھوڑتے اور اس ٹارٹ میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں۔ کافر اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، مسلسل عذاب ہی کی خبر اس کو ملتی رہتی ہے۔ خبیث روح سے انتہائی بدبو اٹھتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے، آسمان سے سجین میں گرا دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزر ہوتا وہی گروہ کہتا ما ھذا الروح الخبیث، یہ خبیث روح کس کی ہے؟ تو فرشتے اس کو جو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس کا بدترین نام بتاتے ہیں جو دنیا میں اس کا کوئی لیتا ہوگا۔ پھر اگر مرنے والا نیک نہیں ہوتا تو قبر میں جانے کی تمنا نہیں کرتا، وہ کہتا ہائے میری بربادی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ قبر میں سوال جواب کے وقت خوف کی حالت میں اٹھتا ہے اور پھر ہاں لا ادری کہہ کے جواب دیتا ہے۔ اس کے جواب کی تکذیب کرنے سے جہنم سے لباس اور بستر آتا ہے۔ اس کے جواب پر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اس کو آگ کا لباس پہنا دو۔ اس کے اعمال انتہائی کبھی شکل میں آ جاتے ہیں، بدصورت آدمی کی شکل میں گندے کپڑے پہن کر جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو پوچھتے تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے شر کی خبر معلوم ہوتی ہے۔ وہ جواب دیتا میں تیرا گندا عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے میرے رب قیامت کو قائم نہ کر۔ پھر قبر میں انتہائی ہیبت ناک ساتھی ہوتا ہے، یعنی خبیث عمل جو ہے وہ اس کے لیے مسلسل تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ پھر وہاں اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے، اگر وہ پہاڑ پر دے مارے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کو معیشت اور دنکا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر قبر میں کوئی عمل موجود نہیں ہوتا، حسرت کے لیے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور قبر میں اس کو نیند کی سی کیفیت ہوتی ہے لیکن ساتھ بچھو اور سانپ وغیرہ کاٹتے رہتے ہیں، تو کہا جاتا ہے منحوس کی سی نیند سو جا۔ پھر موت جو ہے وہ خاتمے کا نام ہے، اور اچھا خاتمہ صرف یہ نہیں کہ انسان اس حال میں مرے جب انسان مسجد میں ہو یا جائے نماز پہ ہو یا قرآن سامنے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر فوت ہوئے، ابو بکر اپنے بستر پر فوت ہوئے۔ اچھا خاتمہ انسان کا یہ ہے کہ انسان کتاب و سنت پر ہو، تمام چیزوں پر ایمان رکھے جو ایمان لانے والی ہیں، اور ہر اس چیز سے بچے جس سے بچنا ضروری ہے۔ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بار بار پلٹ آنا چاہیے تاکہ ہمیں موت سے پہلے اطاعت کی توفیق مل جائے۔ حسن خاتمہ اصل میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندے کو موت سے پہلے اس کی توفیق دے دی جائے کہ وہ ہر اس عمل سے دور ہو جائے جو رب سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اور گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کی توفیق مل جائے، توحید پر خاتمہ ہو، لا الہ الا اللہ پر، موت سے پہلے ہدایت مل جائے۔ حسن خاتمہ کے اسباب کیا ہیں؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو تو زندگی میں اللہ کی اطاعت پر قائم رہے اور تقویٰ اپنے اندر پیدا کرتا رہے۔
اسلام کی حالت پر ثابت قدم رہے، استقامت اختیار کرے، گناہوں سے توبہ میں جلدی کرتا رہے، گڑ گڑا کر حسن خاتمہ کی دعائیں ہم سب کو کرنی چاہیے، اور خصوصاً ہم اس آخری عشرے میں اپنی دعا میں یہ بات ضرور یاد رکھیں، ظاہر اور باطن میں اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، قرآن سے تعلق مضبوط کر لینا چاہیے، اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ برا خاتمہ کیا ہے؟ برا خاتمہ 2 درجوں پر ہے۔ پہلا مرتبہ یہ کہ انسان شک کا شکار ہو جائے، دوسرا مرتبہ جو اس سے کم درجے کا ہے کہ موت کے وقت انسان کے دل پر دنیا کے کسی کام کی محبت یا حرام خواہشات میں سے کوئی خواہش غالب آ جائے اور وہ خواہش اس کے دل میں متشکل ہو کے دکھائی دے۔ برے خاتمے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ عقیدہ کا بگاڑ، شرک پہ خاتمہ ہونا، استقامت نہ ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، دین سے پھر جانا، اللہ کی ناراضگی کے کام کرنا، نافرمانیوں میں لگے رہنا، راتوں کو اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہوئے موت آ جانا، اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کرنا، دنیا میں ہی مگن ہو جانا، خودکشی کر لینا، جھوٹے الزام لگانا، لوگوں کو گمراہ کرنا۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام اچھا کرے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کسی کی موت ہو جائے تو اس کے لیے دعا کرنا، بری موت سے پناہ مانگنا چاہیے، بری بیماریوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں شہادت کی دعا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیک لوگوں کے ساتھ ملنے کی دعا کرنی چاہیے، رفیق اعلیٰ سے ملنے کی دعا کرنی چاہیے، عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے۔ تو کرنے کے کام یہ ہے کہ موت سے پہلے نیکیوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ موت کی علامات ظاہر ہونے پر ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ موت سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، زندگی کے آخری لمحات کے لیے بھرپور کمائی کرنی چاہیے، موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، موت کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو موت کے وقت حسرت کا باعث ہو۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، اپنے مرنے کو قریب بھی سمجھنا چاہیے۔ موت، قیامت اور آخرت کا کثرت سے اپنے بچوں سے، گھر والوں سے تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ موت کو یاد کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ یہ کہ انسان توبہ جلدی کرتا ہے، اس کے دل میں قناعت ہوتی ہے، اس کی عبادت میں سرگرمی ہوتی ہے، دنیا کی لذتوں سے دور ہوتا ہے، زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، دوسروں کی مصیبتیں بھی ہلکی لگتی ہیں۔ پھر موت کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے، جس عمل کی وجہ سے موت ناپسند ہو اس کو چھوڑ لیں، جنت کی فکر کریں کیونکہ وہاں موت نہیں ہوگی، اور پھر مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کریں، لا الہ الا اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔